حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات جب میں نے سفر کیا تو میں نے ایک پاکیزہ خوشبو سونگھی۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی اس عورت اور اس کے بچے کی خوشبو ہے۔ ابن عساکر نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے جبرائیل، یہ پاکیزہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کنگھی کرنے والی اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کی قبر کی خوشبو ہے۔ ناظرین کرام، کیا حضرت خضر علیہ السلام اس وقت بھی زندہ ہے؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد کا دور ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 برس کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ امام بدر الدین عینی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی ہے اور زندہ ہے۔ حضرت امام بخاری سے حضرت خضر اور حضرت الیاس کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا وہ زندہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر جو لوگ آج موجود ہیں وہ 100 سال تک زندہ نہیں رہیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا کہ آج دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں 100 سال تک ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس ارشاد نبوی کی کوئی تعویل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایک دوسرے امام صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ دی کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ، ہم نے آپ سے قبل کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ شیخ ابن تیمیہ سے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ رہنے کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے علم حاصل کرتے اور آپ کی معیت میں جہاد کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں عرض کی تھی کہ اے اللہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جماعت 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر مشتمل تھی۔ ان کے ناموں کی مائے باپ اور قبیلہ فہرست موجود اور معروف ہے، مگر اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ لہٰذا بتایا جائے اس وقت حضرت خضر علیہ السلام اگر موجود ہیں تو کہاں ہیں؟ علامہ ابن جوزی نے علی بن موسیٰ الرضا سے اور ابراہیم بن اسحاق حربی سے یہی قول کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کو کیسے صحیح مانا جا سکتا ہے کہ جبکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہوئے اور آپ کے اس ارشاد کے باوجود آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوئے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے قائلین کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ امام نووی کے قول کے مطابق صوفیہ کے نزدیک یہ متفق علیہ عقیدہ ہے۔ مفسر سالبی سے منقول ہے کہ وہ طویل عمر کے نبی ہیں اور اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ امام ابن الصلاح نے کہا کہ بعض محدثین نے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا ہے، اس کی دلیل متعدد احادیث سے ملتی ہے اور وہ یوں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت
خضر آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے ہیں، ان کی عمر کو دراز کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ دجال کی تکذیب کریں گے۔ یہ بات اپنی رائے سے نہیں کہی جا سکتی۔ مرفوع حدیث کے حکم میں ابن عساکر نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اصحاب نے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اہل زمین پر عذاب نازل کرنے والا ہے، میرا جسم غار میں تمہارے پاس ہونا چاہیے، جب تم غار سے باہر نکل آؤ تو میری لاش کو شام لے جانا اور وہیں مجھے سپرد خاک کر دینا۔ لہٰذا وصیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی لاش ان کے پاس ہی رہی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے جسم اطہر کو اپنے پاس رکھا۔ قوم کی نافرمانی پر اللہ رب العزت نے اہل زمین پر پانی کا طوفان بھیجا تو وہ ایک عرصہ تک ڈوبی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر اترے اور اپنے تینوں بیٹے حام، سام اور یافس کو وصیت فرمائی کہ آپ کی جسم اطہر کو وہاں لے جائیں جہاں دفن کرنے کا حضرت آدم علیہ السلام نے خود حکم فرمایا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ طوفان کی وجہ سے زمین ویران ہو چکی ہے، نہ اس میں کوئی انیس ہے اور نہ ہمیں راستے کا کوئی علم ہے، زمین کے آباد ہونے تک آپ دفن کا پروگرام ملتوی فرما دیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ جو مجھے دفن کرے اس کی عمر قیامت تک دراز ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کا جسم اطہر پڑا رہا حتیٰ کہ جناب خضر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما کر حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کو دراز فرما دیا۔ اب خضر علیہ السلام اللہ رب العزت جب تک چاہے گا بقید حیات رہیں گے۔ اس حدیث میں حضرت خضر علیہ السلام کی درازی عمر کا سبب بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ دعا کا نتیجہ تھا، اگرچہ یہ سبب بعید ہے، ورنہ مشہور بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ آب حیات اس وقت نوش فرمایا تھا جب ظالموں نے ہجوم کر لیا تھا۔ آپ ذوالقرنین کے ہراول دستے کے کمانڈر تھے۔ خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے لیے تیار ہوئے۔ لوگ باہر نکل آئے، جگہ خالی ہو گئی۔ جب میں آپ کو غسل دینے لگا تو گھر کے ایک گوشے سے ایک غیبی آواز بلند ہوئی، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، آپ طاہر اور مطہر ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دو۔ دوسری آواز آئی، پہلی غیبی آواز ابلیس ملعون کی تھی۔ اس نے ازراہ حسد کہا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے کر دفن نہ کر دیا جائے۔ میں نے ان سے کہا جزاک اللہ، آپ نے واضح کر دیا کہ یہ ابلیس ملعون تھا، مگر آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں خضر ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ اے وہ ذات جس کو متعدد انسانوں کی باتیں ایک ساتھ سننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اے وہ ذات جس کو مسائل کے حل میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوتا ہے، اے وہ ذات جو گریہ و زاری کرنے والوں سے زچ نہیں ہوتا ہے، مجھے اپنی معافی کی ٹھنڈک عطا فرما اور اپنی رحمت کی حلاوت سے شاد کام فرما دے۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اپنی اس دعا کو پھر دہراؤ۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ دعا سن لی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خضر کی جان ہے، جو شخص اس دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا اس کے گناہ خواہ ریت کے ذروں، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں کے برابر ہوں،
تو بخش دیے جائیں گے۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ کرام جمع ہوئے تو ایک آدمی وارد ہوا جس کی سیاہ اور سفید داڑھی، خوبصورت بھاری بھرکم جسم تھا۔ وہ لوگوں سے آگے بڑھا اور رو پڑا۔ پھر اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھا اور کہا، ہر مصیبت میں اللہ رب العزت کی طرف سے صبر، ہر ہاتھ سے نکل جانے والی چیز کا بدلہ اور ہر ہلاک ہونے والے کا جانشین ہوتا ہے۔ تم سب اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو اور اسی کی طرف رغبت رکھو۔ اللہ رب العزت کی نگاہ مصیبت اور آزمائش میں تمہاری طرف ہے۔ تم بھی غور کرو، مصیبت زدہ وہ ہے جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا، اس شخص کو کوئی جانتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو بندہ آیا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی خضر ہے۔ ایسے ہی اور دلائل ہیں جن سے ان کی زندگی کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی حیات تھے۔ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ حضرت سید احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حالت کشف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے سوال کیا کہ آپ زندہ ہیں یا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں دنیا سے وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہم دونوں کو یہ قدرت اور طاقت عطا کی ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی شکل میں آ کر کسی بھی انسان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔